السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم آپ حضرات کے سامنے مسافر کی نماز کے متعلق کچھ مسائل بیان کریں گے، خاص کر حجاج کرام کی نماز کے متعلق انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر اس کا گناہ نہیں کہ نماز میں قصر کرو، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر فتنہ میں ڈالیں گے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابو یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال کیا کہ قرآن کریم میں تو یہ حکم ہے مسافر کے لیے کہ اگر مسافر کو کافر کا خوف ہو، کافر کی طرف سے فتنہ کا اندیشہ ہو تو نماز میں قصر کرے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسافر کو کافر کا کوئی خوف نہ ہو تو پھر نماز میں قصر نہ کرے، پوری نماز پڑھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے بھی تعجب ہوا تھا، میں بھی یہی سمجھ رہا تھا، تو میں نے بھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر قصر، مسافر کے لیے جو قصر کی اجازت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک صدقہ ہے، اور تم اللہ تبارک و تعالی کے صدقہ کو قبول کرو۔ تو اگرچہ آیت کریمہ میں یہ ہے کہ مسافر اس وقت قصر کرے گا جبکہ کافر کی طرف سے فتنہ کا خوف ہو، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ صدقہ ہے اور اس کو قبول کرنا ضروری ہے۔ بار شریعت میں ہے کہ مسافر کے لیے فرض نمازوں میں قصر کرنا واجب ہے۔ فرض نمازیں جو 4 رکعت والی ہیں ان کو 2 ہی رکعت پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص 2 کی جگہ پوری 4 رکعت پڑھتا ہے اور قاعدہ اولیٰ کر لیتا ہے تو اس کی نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ گنہگار ہوگا۔ یعنی مسافر کے لیے ضروری ہے
کہ وہ 2 ہی پڑھے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم پوری پڑھ لیتے ہیں ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے صدقہ کو قبول نہیں کیا. تو مسافر کے لیے جو چھوٹ دی گئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے اور اس صدقہ کو قبول کرنا واجب ہے. مسافر وہ شخص ہے جو اپنے گاؤں سے کم 92 کلومیٹر کا ارادہ کر کے نکلے، اتنا اس کا لمبا سفر ہو تو وہ شریعت کی نگاہ میں مسافر ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 رکعت والی فرض نماز میں قصر کرے اور 2 رکعت پڑھے. اور حجاج کرام وہ تو بہت لمبا سفر کر کے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ مسئلہ لاگو ہوتا ہے. مسافر حجاج کرام جو سفر میں جاتے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. کچھ حجاج کرام وہ ہیں جو حج کے ارکان شروع ہونے سے 15 دن یا 20 دن پہلے مکۃ المکرمہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ ایک ہی جگہ مکہ شریف میں ہی رکنے کی پکی نیت کر لیتے ہیں تو وہاں وہ مقیم ہو جاتے ہیں. اگرچہ جب گھر سے نکلے تھے سفر میں تھے تو مسافر تھے، لیکن جب مکہ شریف 15 دن پہلے پہنچ گئے اور وہیں ٹھہرنے کی پکی نیت کر لی تو اب وہ مقیم ہو گئے. وہ مکہ شریف میں پوری نماز پڑھیں گے، ان کے لیے قصر نہیں ہے. اور پھر مکہ سے منی جائیں گے، وہاں سے عرفات مزدلفہ ہر جگہ پوری نماز پڑھیں گے. اس لیے کہ مکہ سے جب منی نکلیں گے تو اس میں 92 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے، 7 یا 8 کلومیٹر 5 یا 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو مکہ سے منی وہاں سے عرفات اور مزدلفہ جانے میں مسافر نہیں ہوتا ہے، وہ مقیم ہی رہے گا. یعنی مکہ شریف میں مقیم ہو گیا تو پھر منی اور عرفات اور مزدلفہ میں بھی مقیم ہی رہے گا، ہر جگہ اپنی نماز پوری پڑھے گا. اور اگر حاجی حج شروع ہونے سے 15 دن پہلے مکہ شریف نہیں پہنچا بلکہ 8 دن پہلے 10 دن پہلے 12-13 دن پہلے پہنچا تو پھر وہ مسافر رہے گا. 8ویں ذی الحجہ سے 15 دن پہلے اگر نہیں پہنچا ہے تو وہ مسافر رہے گا، اگرچہ مکہ اور منی دونوں کو ملا کر 15 دن پورے ہو جاتے ہوں تب بھی وہ مسافر رہے گا، اس لیے کہ اقامت کی نیت کے لیے ایک ہی جگہ 15 دن کا ہونا ضروری ہے. تو اگر پورے 15 دن مکہ شریف میں نہیں مل پاتے ہیں تو وہ مسافر رہے گا. تو مکہ شریف میں بھی 2 رکعت پڑھے گا نماز، منی میں بھی، عرفات اور مزدلفہ میں بھی. آج کل کچھ لوگ یہ سوال بہت کرتے ہیں کہ اب مکہ شریف اور منی شریف دونوں کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے، دونوں کی آبادی بڑھ کر متصل ہو گئی ہے، مل گئی ہے، تو کیا اب مکہ اور منی دونوں کے لیے ایک ہی جگہ کا حکم ہے یا اب بھی دونوں الگ الگ جگہ ہیں؟ اس لیے کہ اگر دونوں کے لیے ایک ہی جگہ کا حکم مل جائے تو پھر مکہ اور منی دونوں جگہ کو ملا کر اگر 15 دن پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ حاجی مقیم ہو جائے گا اور پوری نماز پڑھے گا. اور اگر منی کے لیے الگ جگہ کا حکم ہے اور مکہ کے لیے الگ اب بھی، تو پھر وہ حاجی جو 15 دن پہلے مکہ نہیں پہنچا ہے وہ مسافر رہے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب بھی مکہ شریف اور منی شریف دونوں الگ الگ جگہ ہیں، اگرچہ دونوں کی آبادی بڑھ گئی ہے، دونوں کی آبادی مل گئی ہے، لیکن اب بھی منی شریف الگ جگہ ہے اور مکہ شریف الگ جگہ ہے. منی اور مکہ شریف کے بیچ میں جو پہاڑی کا فاصلہ ہے اس فاصلہ کے ہوتے ہوئے مکہ اور منی کو ایک جگہ کا حکم مل ہی نہیں سکتا. یہی بریلی شریف میں سیمینار کا فیصلہ ہوا ہے. یہ سوال جب لوگوں نے کیا تو بریلی شریف میں سیمینار ہوا تھا، وہاں کے سیمینار میں یہی فیصلہ ہوا
کہ مکہ اور منا میں جو پہاڑی کا فاصلہ ہے، اس فاصلہ کے رہتے ہوئے مکہ اور منا دونوں ایک جگہ نہیں بن سکتے، دونوں الگ الگ جگہ ہیں۔ تو اگر کوئی شخص حج سے 15 دن پہلے مکہ نہیں پہنچا ہے تو وہ مسافر رہے گا، اگرچہ مکہ اور منا دونوں کے دن ملا کر 15 دن ہو جاتے ہوں۔ تو حجاج کرام، خاص کر جو لوگ حج میں جانے والے ہیں، وہ اس مسئلے کو غور سے سنیں کہ اگر وہ حج شروع ہونے سے 15 دن پہلے یا 20 دن پہلے مکہ شریف پہنچ گئے ہیں اور ان کا ارادہ مکہ شریف میں ہی رہنے کا ہے، تو پھر وہ مقیم ہو جائیں گے اور پوری نماز پڑھیں گے ہر جگہ، مکہ شریف میں بھی، مینا، مزدلفہ، عرفات، ہر جگہ۔ اور اگر حج سے 15 دن پہلے نہیں پہنچے، 10 دن پہلے پہنچے یا 12-13 دن پہلے پہنچے اور مینا کے دن ملا کر 15 دن ہو جاتے ہیں، تو بھی وہ مسافر رہے گا، 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت پڑھے گا۔ حجاج کرام کے لیے ایک مسئلہ اور ہے، قربانی کا۔ مسافر پر قربانی نہیں ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر کوئی کرے تو نفل کا ثواب ملے گا۔ تو حجاج کرام جو حج کے لیے جاتے ہیں اور وہ مکہ شریف 15 دن پہلے پہنچ گئے یا اس سے زیادہ دن پہلے، تو وہ مقیم ہو جائیں گے، تو ان کے اوپر بقر عید کی جو قربانی ہوتی ہے وہ بھی واجب ہوگی، اس لیے کہ اب وہ مسافر نہیں رہے، وہاں جا کر مقیم ہو گئے، تو ان کے اوپر بقر عید کی قربانی بھی واجب ہوگی، جو ہر صاحب نصاب پر ہر سال واجب ہوتی ہے۔ اس قربانی کے لیے ان کو اختیار ہے، چاہے تو وہی قربانی کریں اور چاہے تو اپنے نام پر اپنے گھر میں قربانی کروا لیں۔ اور وہ حاجی اگر مسافر مقیم ہونے کے ساتھ ساتھ قارن اور متمتع ہے، یعنی حج قران اور حج تمتع کرتا ہے، تو حج کی قربانی الگ واجب ہوگی۔ حاجی اگر مقیم ہو گیا تو صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے ایک بقر عید کی قربانی واجب ہوگی، اور اگر حج قران اور تمتع کرتے ہیں تو حج قران اور تمتع کے شکرانے میں دوسری قربانی بھی ان پر واجب ہوگی۔ اور حج قران اور تمتع کی جو قربانی ہوتی ہے وہ حرم کے اندر ہی ضروری ہے، وہ اپنے گاؤں میں نہیں کرا سکتے۔ ہاں، جو بقر عید والی قربانی واجب ہوئی ہے اس کو اپنے گاؤں میں بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جو حاجی بقر عید والی قربانی اپنے گاؤں میں کرواتا ہے تو اس بات کا خیال رکھے کہ قربانی کا وقت دونوں جگہ ہو، جب اس کی قربانی ہوتی ہو تو مکہ شریف میں بھی وہاں بھی قربانی کا وقت ہو اور اس کے گاؤں میں بھی قربانی کا وقت ہو۔ اور اگر مسافر ہے، یعنی حج سے 15 دن پہلے مکہ شریف نہیں پہنچا، تو پھر مسافر پر بقر عید کی قربانی واجب نہیں ہے، لیکن تمتع اور قران کی جو قربانی ہے اس پر واجب ہے، وہ قربانی وہ حدود حرم میں ہی کروائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کچھ ضروری مسائل تھے مسافر کی نماز کے متعلق، خاص کر حجاج کرام کی نماز کے متعلق اور ان کی قربانی کے متعلق۔ اگر ان باتوں کا آپ نے سمجھ لیا ہوگا تو ان پر عمل کریں جو حجاج کرام ہیں، اور اگر نہیں سمجھا ہے، ہم نے مختصر میں جلدی میں بتا دیا، کسی کو سمجھنا ہو تو پھر ہم سے یا کسی بھی عالم سے رابطہ کر کے یہ مسئلہ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں کے مسائل، قربانی کے مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔